سورہ البقرہ ہے اور آیت نمبر 121 121۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ لفظی ترجمہ ہے الذین، وہ لوگ جو آتیناہم الکتاب، ہم نے دی ان کو کتاب، یتلونہ، وہ سب تلاوت کرتے ہیں اس کی، حق کا جو حق ہے، تلاوتی ہی اس کی تلاوت کا، اولئک وہی لوگ، یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں، بہی اس پر، ومن یکفر بہی اور جو انکار کرتا ہے اس کا، فاولئک تو وہی لوگ، هم الخاسرون وہ سب نقصان اٹھانے والے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے پڑھتے ہیں جیسا کہ اسے پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگاہ فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، الذین آتیناہم الکتاب، اس سے مراد اہل کتاب کے سولے لوگ ہیں، یتلونہ حق تلاوتی ہی وہ اسے پڑھتے ہیں یا وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تلاوت کا لفظ بہت جامع لفظ ہے، اس کے معنی پڑھنا بھی ہے اور اس کے معنی کسی کو فالو کرنا، پیروی کرنا، پیچھے پیچھے چلنا کے بھی ہیں۔ تو اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جن کو اللہ نے کتاب دی، یعنی یہودی، عیسائی، مسلمان، اور ہر وہ انسان اس میں شامل ہے جس کے پاس اللہ کا کلام پہنچ چکا اور وہ اس کی تلاوت کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب کی تلاوت کا اصل حق یہ ہے کہ اس کتاب کو فالو کیا جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس کو اپنا رہنما، اپنا امام بنایا جائے، اس کے پیچھے چلا جائے، اس کی اتباع کی جائے۔ اور تلاوت کا حق یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا جائے، اور جس طرح اسے نازل ہوا ہے اسی طرح پڑھا جائے، اس میں کسی بھی قسم کا رد و بدل نہ کیا جائے، محکم آیات پر عمل کیا جائے اور متشابہ آیات پر ایمان لایا جائے۔ اسی طرح تلاوت کے معنی پیروی کے بھی ہیں، تو تلاوت کا حق تب ادا ہو سکتا ہے جب اس کتاب کی پیروی کا حق ادا کیا جائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو جب آپ آیت رحمت سے گزرتے، یعنی رحمت والی آیات کی تلاوت کرتے تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے، اور جب آیت عذاب کی تلاوت کرتے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تلاوت کا حق یہ ہے کہ جنت کے ذکر کے وقت جنت کا سوال کیا جائے اور جہنم کے ذکر کے وقت جہنم سے پناہ مانگی جائے۔ اور یہ بات خوب اچھی طرح جان لیجئے کہ رحمت کی آیات اور جنت کی آیات پہ رحمت اور جنت کا سوال کرنا اور عذاب اور جہنم سے پناہ اسی صورت میں مانگی جا سکتی ہے اگر آپ قرآن کی تلاوت کے دوران اس کو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، قرآن کے الفاظ آپ کی اپنی زبان میں آپ کو سمجھ آ رہے ہیں۔ اسی صورت میں ہم قرآن سے رہنمائی لے سکتے ہیں، اسی صورت میں ہم قرآن کو زندگی کی کتاب بنا سکتے ہیں۔ مگر جیسا ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ صرف تلاوت کی جاتی ہے اور قرآن پہ قرآن ختم کیے جاتے ہیں بغیر اس کو سمجھے، اسی لیے ہماری زندگی نہیں بدلتی، اسی لیے ہمارا عمل نہیں بدلتا، اسی لیے ہمیں اللہ کے احکامات کا پتہ نہیں چلتا۔ تلاوت کا حق یہ ہے کہ قرآن کی پیروی کی جائے، اور پیروی اسی صورت میں ممکن ہے اگر ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے۔ پھر فرمایا اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو لوگ قرآن کی تلاوت اس کے حق کے مطابق کرتے ہیں جیسا کہ حق ہے تلاوت کرنے کا، ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، یہی لوگ تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جب بھی کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کی کتاب تلاوت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت الہی انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور فرشتے ان پر سایہ فگن ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ اپنے پاس موجود مخلوق میں کرتے ہیں، یعنی فرشتوں سے کرتے ہیں۔ علماء اور مفسرین قرآن پاک کے 5 حقوق بیان کرتے ہیں۔ قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اس پر شک نہ کیا جائے، جیسے کہ سورہ البقرہ میں اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ یقین رکھا جائے، یہ ایمان رکھا جائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ نے میری ہدایت کے لیے نازل کی ہے۔ یہ پہلا حق ہے۔ قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو صحیح تجوید کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ پڑھا جائے۔ قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو اپنی زبان میں پڑھا جائے، سیکھا جائے۔ قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ جو سیکھ لیا پھر اس پر عمل کیا جائے، اور قرآن کا 5واں حق یہ ہے کہ جو سیکھ لیا، جس پر عمل کیا، اب اسے آگے پہنچایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، مجھ سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو جو قرآن پاک کے یہ 5 حقوق ادا کرے گا، گویا اس نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ تو یہ بات بھی بہت اچھی طرح جان لیجئے کہ جو لوگ نہ تو تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اور نہ ہی اس کتاب کی پیروی کرتے ہیں، یعنی اس کو سیکھتے نہیں، سمجھتے نہیں، اس کو اپنے عمل میں نہیں لاتے، اگر وہ لوگ دعویٰ کریں کہ ہمارا اس کتاب پر ایمان ہے تو ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہوگا، کیونکہ جو ایمان رکھتے ہیں وہ تلاوت کا حق بھی ادا کرتے ہیں اور اس کی پیروی بھی کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یعنی اللہ کی کتاب کے ساتھ کفر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دینا، اس پر عمل پیرا ہونے سے انکار کر دینا، یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ کی کتاب کے ساتھ کفر کرنا یا انکار کرنا یہ بھی ہے کہ اگر قرآن کے احکامات کے بارے میں یہ خیال کیا جائے کہ آج کل کے دور میں قرآن پر عمل پیرا ہونا بہت مشکل ہے، یا یہ کہا جائے کہ یہ قرآن تو آج سے 1400 سال پہلے کے لیے نازل ہوا تھا، یا یہ سمجھا جائے کہ قرآن کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر ہم دنیا کی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، تو یہ بھی اللہ کی کتاب کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن انسانیت کے نام اللہ کا آخری پیغام ہے اور قیامت تک کے لیے راہ ہدایت ہے۔ اگر آج کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قرآن پر عمل پیرا ہو کر کامیابی یا ترقی کے منازل طے نہیں کیے جا سکتے، تو یہ قرآن کا انکار کرنا ہے۔ تو جو اس قرآن کے لیے وقت نہیں لگائے گا، جو اس کو عمل کی کتاب نہیں بنائے گا، جو اس کو پس پشت ڈال دے گا اور دنیا کی ڈگریوں کے پیچھے بھاگے گا، وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید پڑھا کرو کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اسے دن کے وقت کھانے اور پینے سے روک دیا تھا، اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن مجید کہے گا اے میرے پروردگار، میں نے اسے رات کو نیند سے روکا تھا، میری سفارش قبول فرما، اور دونوں کی سفارش کو قبول کر لیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید یا تمہارے حق میں حجت بنے گا یا تمہارے خلاف حجت بنے گا۔ تو ہم یہ ضرور دیکھ لیں کہ ہمارا قرآن سے جو تعلق ہے اور ہم قرآن کو جتنا وقت دیتے ہیں اور ہم قرآن کے جتنے حقوق ادا کرتے ہیں، تو کیا یہ قرآن ہمارے حق میں حجت بنے گا یا ہمارے خلاف؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن ایسا مد مقابل ہے جس کی بات کو اللہ تعالیٰ ٹالیں گے نہیں۔ قرآن جس کے حق میں حجت بنے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ دیں گے، اور قرآن جس کے خلاف حجت بنے گا یا جس کے خلاف سفارش کرے گا، اس کو اوندھے منہ گھسیٹ کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر تو جا کر کسی کو قرآن کی ایک آیت سکھائے
تو یہ تیرے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور اگر تو پورا ایک باب سکھائے تو یہ 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ دنیا میں جتنی بھی ڈگریاں اکٹھی کر لیں، چاہے کتب خانے چاٹ لیں، لیکن اگر قرآن کو نہیں سیکھا، قرآن کا باقاعدہ علم حاصل نہیں کیا، تو اللہ کی نظر میں جاہل ہیں۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ دنیا کا علم اور دنیا کی ڈگریاں تو صرف دنیا تک فائدہ دیتی ہیں، قبر میں جانے کے بعد یہ زیرو ہیں، جبکہ قرآن دنیا میں بھی کامیابی اور ترقی کا ضامن ہے، اور قبر میں بھی اور مرنے کے بعد بھی جنت جانے تک یہ کلام ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اسی لیے رب العزت نے فرما دیا کہ جو کوئی اس کا انکار کرے گا، اس کو اگنور کرے گا، اس کو پس پشت ڈال دے گا، تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ خسارہ دنیا کی زندگی کا بھی ہے اور آخرت کا تو خسارہ ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا وقت، اپنی قابلیت، اپنی صلاحیت قرآن سیکھنے کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرما دیں، اور اللہ ہمیں توفیق دیں کہ ہم قرآن کو بہترین طریقے سے سیکھیں، اس پر عمل کریں اور اسے آگے پہنچائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔